مطلب اگلا سوال یہ ہے کہ جو یہ ماتم ہے اور یہ گریہ ہے، کیا یہ اہل بیت کی سنت ہے؟ یعنی کہ کیا یہی اہل بیت کا دین ہے؟ جی میں نے ان کا سوال دیکھا ماتم، تھا تو زنجیر میں نے زنی، کچھ ان کے کوئلوں پر چلنا۔ جی ارشاد بٹی صاحب کے ان کے انٹرویو میں پورا میں نے نہیں دیکھا، اس کے کچھ حصے میں نے دیکھے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، سوال یہ تھا ہاں کہ جو سوال جی کچھ سر بولے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جس نسبت سے جانے جاتے ہیں، کیا یہ اہل بیت دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، یا یہ ان کا دین ہے، یا یہ وہ ساری زندگی کرتے ہیں؟ یعنی کہ ماتم، وہ کہہ زنجیر رہے تھے زنی، کہ کوئلوں پر چلنا، ہاں کالا لباس بالکل پہننا، من یازر الفقیم ہے، اس کا وہ ایک باقاعدہ ریفرنس بھی ہے کہ کالا لباس جو ہے وہ فرعون کا لباس ہے، صحیح فرما رہے ہیں، تو صحیح فرما رہے اسے اجتناب کرنا ہیں۔ چاہیے۔ دیکھیں یہ ان کا ایک سوال تھا۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا بالکل، جی ہاں بالکل، خدا خود سے راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماتم پہ رونا گریہ کرنا یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مصیبت سے پہلے امام حسین علیہ السلام پہ بلند آواز سے روئیں۔ اس کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بری چیز ہے، وہ شخص وہ کیسے مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ روتے ہیں، کیا اہل بیت سے خوش ہوں گے؟ اس کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو فضول چیز ہے نا، تو یہ فضول چیز اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے، ایسے رویا ہے کہ لوگ ان کی آواز کو باہر سے سنتے تھے، گلی سے ان کو آواز سنائی دیتی تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہوتے تھے، ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر، شہادت سے پہلے ان کی شہادت کو یاد کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے تھے۔ ان کی اپنی کتابوں میں نے اس کو بہت سارے وسائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، ہمیشہ محرم سے پہلے میں نے دکھائے، میرے اسپیچز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کا مذاق اڑانا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، اس کو ایک ہلکا چیز سمجھنا، یہ وہ شخص کا کام ہے جو نہ رسول کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے۔ جہاں تک رونے کی بات ہے، دوسرا جو سینہ زنی ہے یا زنجیر زنی ہے، اس کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ارشاد یہی ہے، دیکھیں کہ ہماری غم میں تم بے چینی کا، بے قراری کا اظہار کرو، اپنا بے قراری ظاہر کرو۔ وہ شخص جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ جب یہ داستان سنتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خیمے جل گئے، ان کے بچے جو ہے پیاسے، تشنہ لبوں کے ساتھ، ان کے خلاصہ ان کے ساتھ کیا ظلم، میں لوگوں کو ابھی نہیں رلانا چاہتا اور لوگوں کو بے قرار نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر سوچے کہ اگر اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہو، تو اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کا سر بدن سے تشنہ ہونٹوں کے ساتھ بدن سے جدا کیا جائے، وہ زخموں سے چور تو وہ خود کیسے روئے گا؟ وہ خود کیسے اپنے سر پہ پیٹے گا؟ یہ ارشاد بٹی، اگر یہ انسان ہے، اگر اس میں انسانیت نام کا عاطفہ موجود ہے، اگر یہ اس کے دل میں انسانوں والا کوئی، اس کے سینے میں انسانوں والا دل ہے، احساس ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے بیٹی کے ساتھ وہ ظلم ہو تو یہ خود کیا کرے گا؟ چیخے گا نہیں، سر پہ مارے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے غم میں وہ جس طرح غم منانا چاہیے ہم نہیں کر سکتے، اس کا حقدانی واقعا ہم شرمندہ ہیں۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت شرمندہ ہوں کہ جس طرح ہمیں غم کا اظہار، کیوں اس غم میں ہم مرے کیوں نہیں؟ یہ غم اتنا عظیم ہے، سن کر کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یہ ظلم اس امت نے کیا، اور ارشاد بٹی صاحب جن کو رضی اللہ کہتے ہیں انہیں لوگوں نے کیا۔ تو رسول دیکھیں ہم نصوص کے پابند ہیں، نصوص فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور ان کی عزا میں تم بے قراری کا اظہار کرو۔ میں بے قرار جب ہوتا ہوں کسی کے غم میں، تو یہ صرف نہیں کہ میرے آنسو آتے ہیں، میں چیختا بھی ہوں، وہ کلیجے سے چیختا ہوں، سینے پہ مارتا ہوں، صورت پہ بھی مارتا ہوں، سر پہ بھی مارتا ہوں، پشت پہ بھی مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں اگر کوئی شخص تظاہر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ بھئی وہ سینہ زنی کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے وہ زنجیر مار رہا ہے، دکھاوے، وہ غلط ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو جانتا ہے کہ کون محبت اہل بیت علیہ السلام میں عزاداری کر رہا ہے اور کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص محبت اہل بیت، محبت امام حسین علیہ السلام میں، محبت حضرت عباس، محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام میں، محبت حضرت قاسم علیہ السلام میں، محبت حضرت علی اصغر علیہ السلام میں، اپنے سینے پہ مارتا ہے، اپنی صورت پہ مارتا ہے، اپنے سر پہ مارتا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں پھینکتا ہے، زنجیر مارتا ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ انہوں نے فرمایا کہ اظہار الجزا، کہ روز عاشور اور غیر روز عاشور ہمارے غم میں بے قراری کا اظہار کرو، اس پہ عمل پیرا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود اہل بیت علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام نے جب ایک نصرانی نے ان کو ایک اپنا خواب سنایا کہ اب ابن رسول اللہ، میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا، وہ بہت لمبا واقعہ ہے، کتب میں موجود ہے
کہ آپ کی نانی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کا قافلہ جا رہا تھا، تو زہرا سلام اللہ علیہ اس طرح بے چینی کے ساتھ وہ رو رہی تھی، تو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنے سر مبارک کو زور سے دیوار پہ مارا، اور ان نانی کی مصیبت اور نانی کا غم حسین علیہ السلام کی یاد میں سن کے، اور ان کے سر مبارک سے خون جاری ہوا۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ ان لوگوں کی بات سوالات ہیں جو نہ محبت کو جانتے ہیں نہ اس مصیبت کو جانتے ہیں، بلکہ اس مصیبت کو جن لوگوں نے ارتکاب کیا وہ ان کے ہیرو ہیں، تو ان کا بٹی صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے تم کر رہے ہو نا، یہ عزاداری کیا چیز ہے۔ یہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور جس منظر سے وہ دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں یہ سوال کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص انسان ہے اور اس واقعے کو انسانیت کے نقطۂ نظر سے دیکھے، اسلام کو چھوڑے صرف انسانیت کے نقطۂ نظر سے کہ ایسی مصیبت میں کیسے رویا جائے، تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ایسے روتے ہو تم، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مصیبت اتنا عظیم ہے۔ لیکن جب اسلام کے دائرے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ افراد ہیں جن کی محبت کل ایمان ہے، تو پھر تو کوئی یہ سوال کر ہی نہیں سکتا جی، پھر یہی ہوگا کہ ہم شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے عزاداری کا حق، محرم آیا محرم گیا، عاشور آیا عاشور گیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ جس طرح ہمیں رونا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں بے چین ہونا چاہیے تھا اس مصیبت میں، ہم ادا نہیں کر سکے یا رسول اللہ، کبھی ادا نہیں کر سکے یا رسول اللہ، آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف کیجیے۔ جی سر بول